أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي وودد بالصخور ميدان أرضي، ثم صلاة على النبي الكريم محمد المصطفى أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، كما قال عز شأنه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. اذان گرامی، آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے سفر پہ چل رہے ہیں کہ جہاں قرآن ہے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ہے۔ ہم اس کشتی نجات پہ سوار ہیں کہ جس کی ضمانت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جب آپ مشکلوں میں گرفتار ہوں، ہدایت لینا چاہتے ہوں، علم لینا چاہتے ہوں، نور لینا چاہتے ہوں، اور ہر قسم کی برائیوں سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو آپ قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو جائیے، تو زندگی آپ کی ویسے ہی ہو جائے گی کہ جیسے کہ ابھی آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ تو آپ کی زندگی اور انسان کی زندگی میں بس فرق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے انہیں ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں ہدایتوں کو صحیح طریقے سے لینا ہے۔ جس سورہ کی تلاوت مسلسل آپ سن رہے ہیں، سورہ فجر کی، جس کو سورہ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، سلام اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اس سورہ کی ایک عظیم فضیلت ہے کہ آپ اس سورہ کے ذریعے امام حسین سے قریب ہو سکتے ہیں، اور کیا وہ خوش نصیب افراد کہ جو مجلسوں میں آنے سے پہلے سورہ فجر کی تلاوت کریں تاکہ امام حسین علیہ السلام کا قرب زیادہ سے زیادہ انہیں حاصل ہو سکے، وہ زیادہ سے زیادہ امام سے قریب ہوتے چلے جائیں اور زندگی کو بہتر بناتے چلے جائیں۔ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی نیابت میں، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی نیابت میں، ہم سرکار حضرت ابی عبداللہ الحسین کی خدمت میں اس سورہ کو ہدیہ کریں، اور ان بزرگان کے طفیل میں اور ان کے وسیلے سے ہم ان سے اپنی نجات کے لیے ان سے اپنی دعا کریں، درخواست کریں، طلب کریں، اور انشاءاللہ یہ یقیناً یہ عزاداری، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہی ہے کہ جو آج ہم جس منزل پہ بھی ہیں آج ان کے امان میں ہیں۔ اگر یہ چیزیں، یہ عزاداری، یہ امام حسین کا ذکر یقیناً ایک عبادت ہے اور اہم ترین عبادتوں میں سے ہے، جیسا کہ مرجع عالی قدر حضرت سید علی سستانی حفظہ اللہ نے بیان کیا، اور بقیہ تمام مراجع نے، کہ عزاداری صرف رسم نہیں ہے، عزاداری ایک عبادت ہے، اور جب یہ ایک عبادت ہے اور ایک عظیم ترین عبادت ہے کہ جہاں سے آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے، جہاں سے قرآن پہ عمل کرنے کا صحیح سلیقہ آپ کو عطا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کی زندگی میں نور آتا ہے، جہاں سے آپ کی زندگی بہتر سے بہتر تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے کہ زندگی کے مقصد میں ہمارے پاس ہے ہی کیا؟
سوائے یہ کہ قرآن اور اہل بیت کے علاوہ ہمارے زندگی کا مقصد ہی کیا ہے عزیزان گرامی؟ اس لیے کہ یہ پیغمبر کی وصیت ہے، اور بہترین اولاد وہ ہوتی ہے جو اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرے۔ لہٰذا شیعہ قرآن اور اہل بیت سے متمسک ہو کر کے یہ ثبوت پیش کرتے ہیں کہ ہم خیر خواہ ہیں، ہم اطاعت گزار ہیں اپنے والد محترم کے لیے، اس لیے کہ ہم علی آپ اس امت کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ولد روحی بھی ہیں، ولد معنوی بھی ہیں، وہ والد محترم بھی ہیں، اور وہ تمام روایتوں میں ہے۔ باب حجت میں اٹھا کر آپ دیکھیں، اصول کافی کی روایت ہے کہ امام کیا ہوتا ہے؟ امام والد شفیق ہوتا ہے، امام والد شفیق ہوتا ہے۔ 70 ماہ یعنی 70 کا عدد بیان کیا گیا، جتنا ان ماہوں میں خداوند عالم نے ممتا رکھی ہے اس سے کہیں زیادہ امام وقت میں اللہ نے مومنین کے لیے محبت رکھی ہے۔ تو آپ غور فرمائیے کہ اگر ہم ان کی وصیتوں پر عمل کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے سچے فرزند ہیں، سچی ان کی اولاد ہیں، اور ان کی اطاعت پر برگزار ہیں اور ان کے اوپر عمل کر رہے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم خدا کا لطف حاصل کر سکیں اور خدا کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کر سکیں۔ مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ سورہ فجر کی اپنی تمام تر خصوصیتوں کی بنیاد پر ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ آج ان تمام ایام عزا میں ہم ان سوروں کی تلاوت کریں، آیتوں کی تلاوت کریں، بلکہ ہمیشہ تلاوت کریں، اس لیے کہ ہمارے حدیثیں جو وارد ہوئی ہیں وہ چند دنوں کے لیے نہیں ہے کہ صرف آپ محرم میں آئیں اور عزاداری کریں تب ان سوروں کی تلاوت کریں، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں اپنے دن کی ابتدا، اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر، دن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ، ہمارے ہاں الگ الگ چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ جب دن کی ابتدا ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے فجر، اور جب سورج نکل آتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے نہار۔ ان دونوں میں فرق ہے، فجر اور نہار میں۔ اس لیے بعض عبادتیں اللہ نے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے رکھی ہیں، اور بعض عبادتیں اللہ نے زوال کے وقت رکھی ہے یا سورج کے نکلنے کے بعد رکھی ہیں۔ لہذا یہ فرق واضح ہو جائے، اس لیے کہ یہ رزق کا موقع ہوتا ہے۔ روایتوں میں ہمارے یہاں یہ ہے کہ فجر کا وہ موقع ہوتا ہے کہ خداوند عالم ایک ملک دوسرے ملک سے ملاقات کرتا ہے کہ اس بندے نے جو اطاعت گزاری کی ہے، جب یہ ملک جانے لگتا ہے تو فجر کے ملک سے یہ کہتا ہوا جاتا ہے کہ اس نے بڑی عبادتیں کی ہیں، اب آگے کی ذمہ داری تمہاری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اب تمہارے اوپر ہے۔ اب اس میں گوشے آپ بیان کریں زانے گرامی، فجر یعنی کہ وہ وقت کہ جس وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ جب یہ فجر کے معنی یہ ہے، تھوڑی سی خشک وادی ہے، امید کرتا ہوں ایک حدیث کی طرف آپ کی اذہان عالیہ کو مبذول کرنا مقصود ہے۔ والفجر اگر ظاہری معنی دیکھا جائے تو یقیناً وہ وقت کہ جب نماز کا وقت ہو جائے، جب دن کی شروعات ہو جائے، دن کی ابتدا ہو جائے، یہ ظاہری معنی ہے۔ اس لیے کہ انسان لفظ ظاہر عربی میں کہتے ہیں حاق اللفظ، ہر وہ لفظ یا ورڈ یا شبد جو آپ سن کر کے اس کے مطالب تک پہنچ جائیں، یہ اس لفظ کے معنی میں حقیقت پہ دلالت کرتی ہے۔ کسی بھی لفظ کو سن کر آپ نے پانی کہا، فوراً پانی کا تصور آ گیا، آپ نے فوراً یہ کہا گاڑی کہا، آپ کے ذہن میں گاڑی کی تصویر آ گئی، آپ نے محل کہا، محل کی تصویر آ گئی، کتاب کہا، کتاب کی تصویر آ گئی، آپ نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا، حسین کہا، آپ کے وجود میں، آپ کے ذہن میں امام حسین کا تقدس جاگ اٹھا اور آپ کے اذہان میں ساری چیزیں پیوست ہو گئیں۔ اب اس ایک نارمل معنی ہے، یہ عام معنی ہے جو ہر لفظ اور ہر شبد میں اور ہر چیزوں میں یہ پایا جاتا ہے، مگر کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کے معنوی اثرات ہوتے ہیں۔ اب غور فرمائیے کہ جس کو عقول انسانی جسے درک نہیں کر سکتی، بلکہ یہ اسرار ملکوتی ہے کہ جس کا انکشاف اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا ہے۔ اس لیے کہ اس فجر سے مراد فجر عاشور ہے، اس فجر سے مراد فجر حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔
کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو اس سے مراد یہ فجر یہ مراد ہے. اسی طریقے سے اب اس میں الفجر کے عربی زبان میں قرآن کی جو لطافت ہے، جو بلاغت ہے، وہ اپنے یہاں زن گرامی چند بلاغتیں جس سے یہ کہا گیا کہ قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، تو قرآن کا جواب کیوں نہیں لایا جا سکتا ہے، چند باتیں آپ کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. فرض کر لیجئے کہ جس میں والفجر استعمال ہوا ہے، الف لام اس میں استعمال ہوا ہے، اس الف لام کا مطلب کیا ہے؟ علماء بلاغت نے بیان یہ کیا، جو لٹریچر سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں اس چیزوں کو، اس کا نام ہے معہود. وہ چیز کی جو پہلے سے آپ کے درمیان میں ایگریمنٹ ہو گئی ہو، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، جیسے کسی مومن نے مومن سے کہا ٹھیک ہے کل ہم وہاں ملیں گے، یعنی کہ پہلے ان سے ایک رابطہ ہو چکا ہے، پہلے باتیں ہو چکی ہیں کہ فلاں جگہ کے اوپر فلاں مقام کے اوپر اتنے بجے ملاقات ہوگی. رات میں کال آتا ہے اور یہ وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہم اتنے بجے وہیں ملیں گے. ابھی انہوں نے نام نہیں بتایا کہ کون سا پلیس ہے، کون سی جگہ ہے، کیسی جگہ ہے، کب ملنا ہے، کس سے ملنا ہے، یہ ساری باتیں نہیں ہوئی. صرف یہ کہا گیا کہ وہاں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، کل ملاقات ہوگی. لو اس انسان نے سمجھ لیا، اس لیے کہ وہ انسان وہ پہلے سے معہود ہے، پہلے سے وہ بات چیت ہو چکی ہے، پہلے سے اس کا وعدہ ہو چکا ہے، پہلے سے وہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، پہلے سے وہ باتیں ذہن میں محفوظ ہیں. اسی طریقے سے اگر اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اگر آپ سے کہیں کہ آپ یہ کام کریں تو آپ پر جنت ہے، آپ یہ کام کریں تو آپ کے لیے یہ رحمت ہے، آپ یہ کام کریں تو یہ ہے. اب عزیزان گرامی، اب ان تمام چیزوں کو اگر سمیٹ کر کے کوئی مومن دوسرے مومن سے کہے یا حسین، تو یہ کافی ہوتا ہے، یہ معہود کافی ہے کہ پورے سمندر کو آپ نے ایک کوزے میں سمور دیا. آپ نے پورے سمندر کو، تمام فضائل و کمالات کو ایک لفظ علی میں آپ نے سمو دیا، سلام اللہ علیہ. اب عزیزان گرامی، تب آپ جب گر رہے ہو، جب آپ پکار رہے ہو یا علی کہہ رہے ہو، تو گویا کہ اس میں وہ تمام تر مظاہر ہیں، وہ تمام تر کمالات ہیں، وہ تمام تر معنویات ہیں جو ملکوت سے متصل ہیں، جو یہاں کی دنیا سے عام انسانوں کے ذہنوں میں وہ باتیں نہیں آ سکتی جس کا تعلق وہاں بتایا جاتا ہے. اب یہ الف لام جو الفجر میں استعمال ہوا ہے، جس سے مراد روز عاشور ہے، اس الف لام سے مراد یہ ہے کہ وہ باتیں کہ جو اللہ اور اہل بیت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے. جب یہ باتیں بتائی گئیں تو فوراً انہوں نے اپنے چاہنے والوں سے اس کا تذکرہ فرما دیا کہ اس سے مراد الفجر سے مراد ظہور مہدی ہے، فجر سے مراد روز عاشور ہے، فجر سے مراد روز غدیر ہے، فجر سے مراد روز مبعث ہے، جس وقت پیغمبر کو ظاہری طور پہ جب خداوند عالم نے مبعوث فرمایا. اب فرماتے ہیں لیکن اگر الف لام اس چیز کو کہا جائے کہ جسے جنسیت کہتے ہیں، جنسیت کا مطلب یہ ہوتا ہے، زان گرامی صاحب علم و فکر جب اس سے گفتگو کرتے ہیں تو الف لام جنس کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ قرآن معجزہ کیسے ہے. عرب تو اتنے فصیح و بلیغ تھے لیکن جواب نہ لا سکے. آپ دیکھیے ایک حرف، ایک الف اور ایک لام ہے جس کی تشریح، جس کی توضیح انسان کے اذہان سے بالاتر ہے، انسان اس کا جواب نہیں لا پا رہا ہے. تو والفجر میں جب الف لام کا تذکرہ کیا گیا تو کہا گیا کہ اسے عہد ذہنی ہے جو پہلے سے انسان کے درمیان میں عہد و معہود ہو، پہلے سے ایگریمنٹ ہو، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے فجر تو مراد والفجر. اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے آپ سے اس سے مراد روز عاشور مراد لی ہے، اس سے مراد روز غدیر لی ہے، اس سے مراد روز ظہور حضرت امام حجت رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف قرار دیا ہے. اب فرماتے ہیں الف لام جنس، اس لیے فرماتے مراد اس سے کہ ما یقال له فجر، ہر وہ شے کہ جس پر فجر کا اطلاق ہو اسے فجر کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فجر تنہا دن کی ابتدا کو نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ہر وہ شے جس پر فجر کا اطلاق ہو، فجر جس پہ دلالت کرے اسے فجر کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ یہ جنسیت ہے. اور جب الف لام کی بات ہوتی ہے، الف لام کی بہت ساری خصوصیتیں ہیں. کئی زینت کے لیے اللہ نے استعمال کی ہے کہ جس سے مراد کوئی مطلب نہیں ہے لیکن خوبصورتی ہے. کہیں الف لام کا مطلب یہ ہے جنسیت ہے، کہیں الف لام کا مطلب ایگریمنٹ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے. تو جب یہ استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ زان گرامی کہ اس سے ہر شے مراد نہیں ہو سکتی. اگر ہم فجر کے عام معنی استعمال کریں کہ اس کا مطلب دین ہے، دین کی ابتدا ہے، تو اب یہ بتائیے جو صبح آج گزری ہے وہ کل تو نہیں تھی.
جو کل تھی وہ آنے والی صبح نہیں ہوگی، اب جو آنے والی جو صبح ہے وہ آج کی صبح کی طرح نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، غور فرمائیں گے، یہ لطافت قرآن سمجھیں عزیزان گرامی، توجہ آپ کی مبذول ہو اس آیے کریمہ کی طرف کہ جو دن آج کا ہے وہ کل جیسا نہیں ہوگا، جو کل کا ہے وہ پہلے والے دن جیسا نہیں ہوگا، اس کی ابتدا ویسے نہیں ہوگی بلکہ کچھ الگ ہوگی، بلکہ ہر ایک سیکنڈ اپنے پہلے والے سیکنڈ سے بالکل جدا ہوتا ہے۔ تو یہاں فجر سے مراد، نہار سے مراد تو پورا دن مراد لیا جا رہا ہے۔ تو ہر دن پورے دن کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جب ہر لمحہ، ہر اپنا لمحہ گزرنے والا ہر ایک لمحہ اپنے پہلے والے لمحے سے بالکل جدا ہوتا ہے، الگ ہوتا ہے، اسے پلٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں مغایرت پائی جاتی ہے، اس میں حادث ہے، یہ بدل رہا ہے، اس میں زوال ہے کہ جو کل تھا وہ آج نہیں ہے، یعنی جو کل جو گزر گئی وہ شے مٹ چکی ہے، اب وہ دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گی۔ یعنی کہ اگر ہم فجر کے ظاہری معنی کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فجر گزر گئی ہے یہ مٹ چکی ہے، یہ زوال میں ہے، یہ زوال پذیر ہے۔ تو اگر اس سے مراد عاشور ہے تو اگر عاشور سن 61 ہجری میں واقع ہوئی تھی تو اس کو اس فجر کے بعد سے قیامت تک اس ذکر کو باقی رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں زوال نہیں ہے، یہ ذکر کبھی مٹ نہیں سکتا۔ لہٰذا علماء بلاغت نے فرمایا کہ اس الف لام سے مراد والفجر سے مراد یہاں پہ الف لام میں جنسیت ہے کہ جس کا ذکر سن 61 ہجری میں نہیں ہوا تھا بلکہ جب آدم کی خلقت ہوئی تا قیامت ان کا ذکر باقی رہنے والا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ۔ اسی لیے قرآن میں عزیزان گرامی یہ فجر یہ عام فجر نہیں ہے کہ جو دنوں سے گزر جا رہی، یہ ظاہری معنی ہے، لیکن اس کے معنوی اثرات جو اہل بیت نے علیہ الصلوۃ نے، ختمی مرتبت نے سلام اللہ علیہ نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ذکر عاشور ہے، اس سے مراد یہ ذکر غدیر ہے، یہ ذکر مبعث ہے، یہ ذکر حضرت ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں۔ اس سے مراد ایک الف لام کی تاثیر آپ دیکھ رہے ہیں عزیزان گرامی، ایک الف لام ایک حرف ہے، بعض نے اس کو حرف کہا ہے۔ اب ایک حرف کی تاثیر آپ دیکھیں عزیزان گرامی کہ دنیا اس کے ان عجائبات تک نہیں پہنچ سکتی، تو کل قرآن کا اعجاز کیا ہوگا؟ تو اب عزیزان گرامی تو جو خصوصیتیں یہاں پائی جا رہی ہیں وہ تمام تر خصوصیتیں اہل بیت میں پائی جاتی ہیں۔ قرآن نے بیان کیا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فرماتے یہاں کے اوپر کہ کھاؤ پیو، رمضان کے روزوں کے متعلق ہے، فجر سے مراد کہ تاکہ فجر کی سفید جو دھاری ہے وہ جو رات کی سیاہی جو دھاری ہے اس میں نمایاں ہو جائے، اس سے تبدیل ہو جائے۔ اب یہاں کے اوپر فرمایا کہ لغت میں فجر کے معنی ہیں کل شق ینفتح منہ العصر فہو فجر، ہر وہ شے جو شغاف ہو جائے، جو عصر کو قبول کرے اسے فجر کہا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام سے یہ بیان کیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم فانفجرت منہ اثنتا عشر عینا، جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو پتھر پہ مارا تو فوراً وہاں سے خداوند عالم نے 12 چشمے پیدا کیے، 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ مشرب بنائے تاکہ جو پہلا گروہ ہے وہ دوسرے گروہ میں آ کے پانی نہ پیے، دوسرا تیسرے گروہ میں پانی نہ پیے۔ میں یہاں پہ رک کر کے جب اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا عزیزان گرامی، چلتے چلتے میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ پتھر کے مزاج میں یہ ہے، پتھر کی طبیعت میں یہ ہے کہ وہ صلابت ہے، اس میں سختی پائی جاتی ہے، وہ ٹھوس پدارتھ ہے، اسے پگھلایا نہیں جا سکتا، اس کے اندر پانی کا تصور کا ہونا، پگھل جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو عصا جو پتھر پہ مارا گیا تھا، ایک معصوم کے ذریعے سے اس عصا میں تاثیر اللہ نے پیدا کی تاکہ اس پتھر کے ذریعے اللہ چشمے لوگوں کے لیے پیدا کرے۔ تو اب عزیزان گرامی اگر ایک معصوم کے ذریعے اس کے ہاتھ میں عصے میں یہ اللہ خصوصیت دے سکتا ہے کہ پتھر جیسے سخت ترین اور مضبوط ترین شے کے اوپر اگر وہ اپنی عصا کو مار دے اپنے اعجاز سے تو وہ اس پتھر میں جان پیدا ہو جاتی ہے، چشمے نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو جناب مادر حیدر سلام اللہ علیہا
فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ کے پاس اگر بی بی آ کے کھڑی ہو جائیں تو اس معصوم کے صدقے سے اگر دیوار میں فن فجرت، اگر اس میں شق پیدا ہو جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی۔ آپ غور فرمائیں کہ جو فاجر اور فاسق ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے فقہ میں، اور ہم کہہ دیتے ہیں یہ فاجر ہے، یہ فاسق ہے۔ فاجر کا مطلب یہ عزیزان گرامی کہ اس انسان نے اپنے دین کو پر عمل نہیں کیا، وہ دین سے جدا ہو گیا۔ جب دین سے جدا ہو گیا تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے، تو کہا جائے کہ یہ فاجر ہے۔ اب اس کے اوپر سورہ نوح کی ایک آپ آیت کو تلاوت فرمائیں، آیت نمبر 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے توجہات مبذول تو ہیں، کوئی سخت وادی تو نہیں عزیزان گرامی، آیتیں پڑھ رہا ہوں اہل بیت کے لیے، سلام اللہ علیہ، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ روایتوں میں عزیزان گرامی ایک حساس روایت یہ کہتی ہے کہ انسان فاجر بن جاتا ہے تو کبھی کبھی حضرت امیر کی مضمون حدیث یہ ہے کہ وہ میری ولایت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مومن ہے، اگر وہ غلط کام انجام دے رہا ہے تو یہ ربما، یہ امکان قوی ہے کہ وہ میری ولایت سے نکل جائے۔ جس کے پاس حیدر نہیں، جس کے پاس علی نہیں، ایسی زندگی کیا مقصد ہے گرامی۔ تو یہاں کے اوپر جناب نوح روایت یہاں پہ بیان کرتی ہیں اور آیت قرآنی اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا۔ اس آیت کو بڑی غور سے سنیں گے، آج کے سماج اور سوسائٹی کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَيَلِدُ، فجر سے مراد انشقت ہم نے بیان کیا۔ اب اس آیت کی طرف آئیے۔ اس میں جناب نوح نے 950 برس تبلیغ کی اپنے قوم میں، یہ سب آپ سب جانتے ہیں، یہ عام فہم زبان زد عام و خاص ہے یہ واقعہ۔ 950 برس تبلیغ کرنے کے بعد جناب نوح بد دعا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے۔ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار اگر تو انہیں اسی طریقے سے چھوڑ دے گا تو وہ یقیناً تیرے بندوں کو گناہ کی طرف لے جائیں گے اور ان کی نسلوں میں بدکار اور فاجر پیدا ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے، ہماری عمر جو ہے 60 65 70 75 میں خداوند عالم کے لقاء کے لیے ہم چلے جاتے ہیں، خدا سے مل لیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں 950 برس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نوح نے کم سے کم 3-4 جنریشن کو دیکھ لیا تھا۔ اسی لیے روایتوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب جناب نوح کے پاس اس قوم کے، جناب نوح کے قوم کے بزرگ آتے تھے اور اپنے لڑکوں کا ہاتھ پکڑ کر بچوں کا ہاتھ پکڑتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو یہ نوح ہے، اجلکم اللہ الیاذ باللہ استجیر باللہ العظیم، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنے بچوں میں وہ جناب نوح کی ان تعلیمات کو اس طریقے سے مقدور کرنا چاہتے تھے تاکہ ان تک اصل شریعت، اصل توحید، اصل عبادت، اصل انسانیت ان لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ اب یہ بتاتے تھے۔ اب لہذا انہوں نے کہا کہ پروردگار انہیں ان کے حال پہ نہ چھوڑنا، ان پر عذاب نازل کر، چونکہ یہ نسلوں میں فسق و فجور پھیلائیں گے۔ چونکہ جناب نوح نے ان تمام مشاہدات کو، کئی جنریشن کو اپنے سامنے دیکھا تھا کہ ہر نے آ کر کے وہی ظلم کیا اور انہوں نے خدا کی یکتانیت و وحدانیت اور خدا کے تمام افکار کے اوپر اور تمام تر امور کے اوپر عمل نہیں کیا۔ لہذا جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا فرمایا۔ اس لیے اذان گرامی کیوں فرمایا وَيَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كُفَّارًا، ان سے صرف کفر و فجور کی صرف ان کی نسلیں پیدا ہوں گی ان کی نسلوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شجر خبیثہ کا اثر شجر خبیثہ ہوتا ہے، شجر طیبہ کا اثر شجر طیبہ ہوتا ہے۔ زان گرامی اگر پاک دامن با اخلاق اگر انسان ہے تو یقیناً اس کے اخلاق عالی ہے، تو جب اس کی اولاد جب پیدا ہوگی تو یقیناً وہ بھی طیب و طاہر ہوگی، اس کے یہاں کے اوپر بھی وہ تمام تر خصوصیتیں ہوں گی۔ اس لیے کہ ہمارے روایتوں بیان کی جاتی ہیں کہ جس طریقے سے ہمارا ڈی این اے ٹرانسفر ہوتا ہے لوگوں بچوں کے درمیان میں، نسلوں کے درمیان میں، اسی طریقے سے ماں باپ کے اچھے اخلاق و کردار بھی اپنے بچوں کے ڈی این اے میں اور ان کی روح میں ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں زان گرامی ہیں،
بہت سی ساری مثالیں موجود ہیں کہ جہاں کے اوپر لوگوں نے اس کا اقرار کیا کہ اگر ماں باپ کی اچھی خصوصیتیں ہیں اور وہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا اثر ان کے بچوں پر ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہم نے اپنے بچوں کو تعلیمات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے روشناس کرایا اور ان کو ان کی طرف لے کر گئے تو یقیناً ہم بھی ان کے ذریعے سے ہدایت پائیں گے اور ہماری نسلوں میں بھی حسینی پیدا ہوں گے, علوی پیدا ہوں گے, فاطمی پیدا ہوں گے, حسنی پیدا ہوں گے, جعفری پیدا ہوں گے, رضوی پیدا ہوں گے, اور یہاں تک کہ عزیزان گرامی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقصد تھا لوگوں کے لیے وہ مقصد بھی مکمل ہو جائے گا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی ایک ایسا فعل انجام نہ دے کہ جس طریقے سے جناب نوح نے اپنے قوم والوں کے لیے کہا تھا کہ خدایا ان پر عذاب نازل کر, چونکہ یہ نہ سدھرنے والے ہیں نہ اپنے بچوں کو سدھرنے دیں گے بلکہ یہ بھی خباثت میں تھے, آنے والے نسلوں میں بھی خباثت پھیلائیں گے, فسق و فجور پھیلائیں گے. لہذا اب امیر المومنین کی اس حدیث کی طرف واضح ہو گیا کہ جس میں امام نے فرمایا کہ چے بسا کہ کبھی کبھی یہ بھی امکان ہے کہ انسان مسلسل, ایک انسان سے ممکن ہے کہ گناہیں ہو جائیں لیکن مسلسل اگر وہ اپنے گناہوں پہ آمادہ ہے تو حضرت امیر کے مطابق وہ ہماری ولایت سے نکل جائے گا. عزیزان گرامی اب غور فرمائیے, اب اس فجر سے مراد یہاں نور ہے, ہدایت ہے, علم ہے, امام سے توسل ہے, خدا کی توحید ہے, پورا اصول دین یہاں ہے, پورا فروع دین اس کے اندر موجود ہے اگر ہم اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے متمسک ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی اب غور فرمائیے, ایک روایت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو نقل کیا شیخ صدوق علی الرحمن نے فی الفقی اپنی کتاب فقی میں جناب معتب سے. یہ بہت ہی زیادہ قریب تر تھے, بہت زیادہ چاہنے والے تھے امام کے, اور 10 جو مہم ترین امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب تھے ان میں سے ایک یہ تھے. اور محمد الثلاثہ جو شیعوں کی 4 معتبر کتابیں ہیں ان میں سے سبھی نے ان کے ذریعے سے حدیثیں نقل فرمائی ہیں. یہ بہت جلیل و قدیر صحابی میں سے تھے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق امام ان کے بارے میں نص صریح فرماتے ہیں, امام ان کی محبت کا اظہار کرتے ہیں, ان کے لیے اعزاز کے کلمات استعمال کرتے ہیں. زن گرامی اپنی توجہات کو مبذول کریں, میں ایک مقصد تک, ایک میسج تک آنا چاہ رہا ہوں. مل جل کے ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. نقل فرماتے ہیں قال صادق علیہ الصلوۃ والسلام, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے نقل فرمایا, امام صادق سے نقل کیا گیا, انما وضعت الزکاة اختبارا للاغنیاء ومعونة للفقراء. اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ وہ جو غنی افراد ہیں, جو مالدار ہیں, جو صاحب ثروت ہیں, جن کے پاس مال و اسباب ہے, جو ملینرز ہیں, جو ٹائکونز ہیں, ان کے لیے خداوند عالم نے اختبار اور امتحان قرار دیا زکوٰۃ کے واجب کرنے سے, اور اس کے ذریعے سے خداوند عالم نے فقیروں کی, محتاجوں کی, مسکینوں کی مدد کی ذمہ داری لی ہے. پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. ایک بزرگ ترین صحابی امام صادق سے اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں, وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا بَقِيَ مُسْلِمٌ فَقِيرًا وَمُحْتَاجًا. اگر تمام تر اغنیاء, صاحب ثروت, صاحب حیثیت اگر زکوٰۃ کو ادا کریں, یہاں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ خاص ہے جو جس سے مراد آپ لیتے ہیں, اور وہ زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ خمس بھی ہے جس کی طرف روایتوں نے بھی اشارہ کیا ہے, اور قرآن کریم کی آیتیں بھی اس پہ دلیل ہیں. فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. اگر انسان زکوٰۃ ادا کرے تو سماج سے, سوسائٹی سے, پوری دنیا سے, تمام مسلمانوں کے درمیان سے فقر و تنگ دستی اور محتاجی ختم ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ باتیں, یہ وعدہ ہمارا نہیں, یہ وعدہ امام صادق کا ہے, امام معصوم کا ہے کہ اگر تمام صاحبان حیثیت اگر محتاجوں کی مدد کریں, مدد کے اشکال ہیں, بہت سارے چہرے ہیں, بہت سارے اشکال ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ ان کی مدد کی جا سکتی ہے. یہاں فرماتے ہیں وَلَسْتَغْنَا بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ وَأَنَّ النَّاسَ مَفْتَخَرُوا. اور اس سے جو محتاج ہوں گے خداوند عالم نے اس لیے اس زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے تاکہ لوگ فقر کو, تنگ دستی کو ہٹا سکیں. وَلَا احْتَاجُوا,
پھر یہ جو لوگ ہیں کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلائیں گے، پھر یہ کبھی کسی سے سوال نہیں کریں گے. وَلَا اُجَاعُوا وَلَا أَرْعُوا، نہ انہیں کبھی بھوک ستائے گی، نہ کبھی یہ بھوک سے سوئیں گے، نہ کبھی کسی مشکلوں میں گرفتار ہوں گے. إِلَّا بِذُنُوبِ الْأَغْنِيَاءِ، یہاں سخت جملہ ہے. یہ کچھ نہیں ہوتا، لوگ محتاج نہیں ہوتے، پریشان نہیں ہوتے، سکون سے رہتے، کسی کے سامنے دست سوال نہ پھیلاتے، یہ سب کچھ نہ ہوتا الا یہ کہ آج اگر فقر ہے، فاقہ ہے، تنگ دستی ہے مسلمانوں کے درمیان میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اغنیاء کا صاحب ثروت جو ہیں، صاحب حیثیت جو ہیں، صاحب اموال ہیں، یہ ان کی کوتاہی اور ان کی گناہوں کی بنیاد پر ہے. الا بذنوب الاغنیاء. اب کیوں اس لیے اذان گرامی؟ اس لیے کہ میں نے ابھی چند روز پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک بڑے ملینئرز نے جب یہ پوچھا اپنے تمام ٹیم سے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے بورڈ ممبر سے پوچھا بتاؤ کہ کتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، کہ اتنا پیسہ ہے کہ اس کے لیے 2-4 دن چاہیے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے حساب بتا سکیں. جو کچھ چیزیں ابھی یہاں آگے پیچھے ہوئی ہیں، شیئرز یہاں وہاں آگے اوپر نیچے ہوا اس کا مسئلہ، کہ اچھا جب وہ سب باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ کہ ہم یہ جو چیزیں تمہارے پاس ہیں جو ادا کی گئی ہیں، اس سے کتنا زیادہ ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اگر میں ایک بہترین اور لاوش زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، کتنا خرچہ آئے گا؟ کسی نے کہا $5,000، کسی نے کہا $6,000، کسی نے کہا $10,000. کہا بس اتنا ہی ہے. کہا کہ بس اتنا ہی ہے. کہا کہ اگر میں پورے اپنے کیپٹل کو جمع کروں، اس کا پرسنٹیج نکالوں، تو میں اگر 100 سال کی زندگی پاتا ہوں تو کتنا میں زندگی گزار سکتا ہوں اس کے لیے، اور کتنا پیسہ خرچ کر سکتا ہوں. تو ان کے لوگوں نے کہا کہ بھائی 2 سے 3%، اس سے زیادہ یہ پیسہ آپ خرچ نہیں کر سکتے. تو کہا کہ یہ جو 95-96% جو ہے کس کا ہے؟ اس نے وہیں سے یہ ول بنائی اور یہ کہا کہ یہ سارے پیسے وہ ہیں جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا تھا، اس نے جس خدا کو یاد کیا، اس نے کہا کہ اس میں میرا حق نہیں ہے، یہ کسی لوگوں کا اس میں حق ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جس کا حق خدا نے مجھ پہ عطا کیا ہے، جو مجھے ادا کرنا ہے، چاہے ان کے گھر والوں کا ہو، چاہے ان کے آس پاس کے لوگ ہیں، چاہے فقر و تنگدستی میں زندگی گزار رہے ہیں. تو امام فرما رہے ہیں دنیا سے مسلمان کہ وہاں سے فقر و تنگدستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی اگر تمام صاحب حیثیت ایک ساتھ جمع ہو کر کے 40واں حصہ خدا آپ سے طلب کر رہا ہے، خمس میں 5واں حصہ، وہ بھی سب خرچ کرنے کے بعد جو بچ جائے. کچھ لوگ یہاں پہ کھڑے ہوں گے، اذہان میں آتی رہتی ہیں باتیں کہ مراجع کو خمس دیا جاتا ہے، فقہا کو خمس دیا جاتا ہے، اور یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. ان کا کام ہی ہے خمس لینا، ان کا کام ہی ہے زکوٰۃ لینا، اس کے علاوہ کیا مسئلہ ہے؟ زن گرامی، یہ ڈیسائیڈ ہم نے نہیں کیا ہے، نہ مراجع نے کیا ہے، یہ ڈیسائیڈ قرآن نے کیا. وَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہ اللہ کا ڈیسائیڈ ہے، اللہ نے، خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ وہاں سے ججمنٹ آیا ہے. اب امپلیمنٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، نمبر 1. نمبر 2، اس میں سادات کا حکم رکھا گیا، فقراء کا حکم رکھا گیا، مساکین کا حکم رکھا گیا. زان گرامی، اس سے مراد یہ کہ زان گرامی اگر ہم اپنے سماج سے ہر وہ شخص یہ چاہتا ہے جو کہ روایتوں میں ہمارے وارد ہوا ہے کہ تنگ دستی اور فقر و فاقہ انسان کی عقلوں کو کند کر دیتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو کم کر دیتی ہے. ہر چیز پیسہ نہیں ہے. اب آگے میں ایک جملہ عرض کروں زان گرامی، اگر اپنی سوسائٹی کا مزاج صرف پیسہ ہو اور شہرت ہے، جس سوسائٹی میں اور جس گھر میں صرف یہ فوکس ہو اور یہ ان کا مقصد ہو کہ صرف اور صرف پیسہ ہے یا شہرت ہے، اس گھر میں روحانیت غائب ہے، معنویت غائب ہے. اگر جس گھر میں معنویات چونکہ سب سے عظیم تر ہے. اب عزیزان گرامی، کیوں میں اس بات کو عرض کر رہا ہوں؟ انسان کے لیے کمال کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، جہاز اڑانا، پانی پہ شپ کا تیرانا، اور بقیہ جو آج کل ماشاءاللہ سے AI کا زمانہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی کلون بول رہا ہو اور آپ سمجھیں کہ کوئی اور بول رہا ہے، ہم ہی بول رہے ہیں. یہ ترقی ہے اصل میں عزیزان گرامی انسانیت کی. اگر انسان کا اڑنا، اسپیس میں جانا یا جہازوں کا اڑا لینا یہ ترقی ہے تو مکھیاں بھی تو اڑتی ہیں. توجہ زان گرامی، مکھیاں بھی توڑتی ہیں، پرندے بھی توڑتے ہیں. تو پھر ہم میں انسانوں میں کیا کمال ہوا؟ ان میں کیا کمال ہوا زان گرامی؟ وہ بھی اڑا کرتے ہیں. وہ لکڑی ہے
جو سطح ماء کے اوپر تیر رہی ہے، تو کیا ہماری حیثیت، کیا ہمارا کمال یہ ہے کہ ہم شپ کو سطح ماء کے اوپر تیرا لے جائیں؟ یہ کمال انسان کا ہے؟ یہ انسان کے کمال میں سے کمال ہے۔ پوری انسانیت کا کمال اس کے وجود میں ہے، جس کے لیے انبیاء آئے، جس کے لیے کتابیں آئیں، جس کے لیے اوصیاء آئے۔ یہ تمام انبیاء علیہم السلام جو اس سرزمین پہ تشریف لائے، وہ یقیناً آپ کو انہوں نے نالج دیا، ساری چیزیں دی، مگر ایک جو سب سے بڑی جو دولت اور جو مقصد الہی لوگوں کے سامنے پیش کیا، جناب آدم سے لے کر خاتم تک، وہ کیا پیش کیا ہے؟ وہ انسانیت تھی۔ اگر انسانیت نہ ہوتی تو عزیزان گرامی، جو کربلا سے ہم جو درس لے رہے ہیں، جہاں کے اوپر ایک وہ حر ہے جو کل تک اسلام سے خارج ہونے کی بات کر رہا تھا، زہرقین کے جو کرسچن تھے وہ ایک شب میں امام حسین سے جا ملے، یہ کیا شے تھی؟ وہ انسانیت تھی جو انسانیت سے آ کے جڑ رہی تھی۔ انسانیت کے لیے خداوند عالم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے، انسان کا کمال اس کی انسانیت میں ہے۔ انسانیت ختم ہو جائے اور وہ لوگوں پہ ظلم کرے تو یہ کمال کہاں سے ہوا؟ یہ تو پرندے بھی اڑتے ہیں، لکڑیاں بھی یہاں تیرتی ہیں، اور بہت ساری مخلوقات ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ایکسپرٹ ہوں، سونگھنے کے معاملے میں، دیکھنے کے معاملے میں، بہت سارے ایسے ہیں۔ تو کیا وہ ہم سے اعلیٰ ہو گئے یا ہم سے افضل ہو گئے؟ نہیں عزیزان گرامی، امام کا فرمانا یہ ہے کہ سب سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر انسانیت زندہ ہے، فطرت میں امام حسین علیہ السلام کا وجود اللہ نے رکھا ہے۔ اگر جس کے دل میں حسینیت ہے، امام حسین کی سچی محبت ہے، اس پر ضروری یہ ہے کہ وہ اس حدیث مبارکہ کے اوپر، جس کو جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے، اس پر عمل کریں۔ اگر ادا نہیں کر رہے ہیں تو جو بھی مسلمان اپنے مومنین میں اگر فقر و تنگ دستی ہے تو اس کی ذمہ داری قول امام صادق علیہ السلام کے مطابق الا بذنوب الاغنیاء، اغنیاء اور صاحب حیثیت کی بنیاد پر آج تنگ دستی اور پریشانیاں مومنین کے درمیان میں ہے۔ لہذا امام علیہ السلام یہاں بیان کرتے ہیں، ایک مل جل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ وحقیق علی اللہ تبارک و تعالی، امام فرماتے ہیں یہاں کے اوپر، وحقیق علی اللہ تبارک و تعالی ان یمنع رحمتہ من منع حق اللہ فی مالہ، زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے، خمس ادا نہ کرنے سے جو اللہ نے آپ پر واجب قرار دی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، یہاں پہ ہم عقائد لے کر جاتے ہیں، اصول دین کی تعلیم لے کر جاتے ہیں، اور یہیں سے فروع دین۔ من نصب نفسا للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسہ، جو دوسروں کے لیے امام بنے پہلے خود کے لیے امام بنے، پہلے خود کی نصیحت کرے۔ یہاں فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، وہ خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اگر وہ اپنے حقائق کو اگر وہ ادا نہ کرے تو خدا کی رحمتیں وہاں نہیں آتی ہیں۔ عزیزان گرامی، محل شاہد یہ ہے، یہاں پہ امام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقول الامام الصادق علیہ السلام وَأُقْسِمُ بِالَّذِي خَلَقَ الْخَلْقِ، امام قسم کھا رہے ہیں۔ امام قسم ہماری طرح قسم نہیں جانے گرامی، سورہ فجر میں اللہ نے قسم کھایا، وہ جو اس کا استعمال ہے والفجر، فجر کی قسم، والشمس، شمس کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، راتوں کی قسم، شف کی قسم، وطر کی قسم، یہ قسمیں ہیں جو اللہ کھا رہا ہے۔ کبھی مخلوقات کے ذریعے سے، کبھی شخصیتوں کے لیے اللہ استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی ہم قسموں کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ جھوٹا قسم اگر ہم کھا رہے ہیں یا جھوٹی قسمیں ہم دلا رہے ہیں کسی بھی اعتبار سے، جبر و قہر کے اعتبار سے، مراجع کا فتاوی آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیں، قسم کے لیے ضروری ہے کہ عاقل، بالغ، شعور، اختیار، یہ ساری اور قصد ہونا چاہیے خدا کا۔ للہ علیہ، اگر میں نے یہ کام انجام دیا، فرض کر لیجیے ہم نے کہا کہ ہم للہ علیہ لا اترکن مثلا التدخین، اگر میں سگریٹ چھوڑ دوں گا تو انشاءاللہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں گا، اور اگر نہ کیا تو مجھ پر یہ ہوگا فلاں کرے مسئلہ۔ اگر اس نے انجام دیا تو اس پر کفارہ واجب ہے، یہ قسم شرعی واجب ہے۔ اب ہمارے یہاں کبھی ہوتا ہے کہ خدا کے واسطے آپ یہاں بیٹھ جائیے، یہ ادب میں، یہ احترام میں، یہ تعظیم میں یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن مقصود ذات خدا وند عالم ہے، لیکن ہمارا قسم کھانا اور امام قسم کھانا الگ ہے۔ امام فرما رہے ہیں وَأُقْسِمُ بِالَّذِي خَلَقَ الْخَلْقِ، ایک عظیم قسم فرما رہے ہیں وَبَسَطَ الرِّزْقَ أَنَّهُ مَا زَعَ مَالٌ فِي بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ إِلَّا بِتَرْكِ الزَّكَاةِ،
اگر اغنیا نے ان کا حق ادا نہیں کیا، صاحب ثروت نے ان تک اپنے حقوق کو نہ پہنچایا، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ خداوند عالم ان کے ذریعے سے جن مخلوقات کو جو اللہ نے دیا ہے، رزق دیا، بے پناہ رزق اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، اگر وہ عطا نہ کرے، انہو ما ضاع مال فی بر ولا بحر، جتنے بھی ان کے اموال ہوں گے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے، چاہے وہ زمین پہ چاہے وہ سمندر کی نظر ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوں گے الا بترک الزکات، وہ زکات کے ترک کرنے کی بنیاد پر کبھی انسان بیمار پڑ جائے گا، کبھی اس کے اولاد کے ساتھ کچھ ہو جائے گا، کبھی کسی بلا میں گرفتار ہوگا، کبھی سب کچھ ہوگا مگر سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا۔ سکون اسے رات کے چین، دن کا سکون ختم ہو جائے گا اس کے لیے۔ یہ چین و سکون تو انسان حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا رہا ہے کہ بہترین گاڑی ہو جائے، بہترین بنگلہ ہو جائے، بہترین ساری چیزیں ہو جائیں، کاہے کے لیے؟ تاکہ فرسٹ کلاس سے ہم اپ گریڈ کرتے ہیں خود کو، تاکہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے مزاج میں تنوع ہے، تبدل ہے، ہم بدلتے رہتے ہیں، اور اس بدلنے کے سہارے ایک چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا نام سکون ہے، جس کا نام اطمینان ہے۔ یہ تمام تر اسباب جو ہم لٹا رہے ہیں یا صرف کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے سکون پانا چاہتے ہیں، اطمینان پانا چاہتے ہیں۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ اگر تم سکون پانا چاہتے ہو تو میرے ذکر سے خود کو متصل کرو۔ اگر سکون چاہتے ہو، کربلا کے میدان میں امام حسین ابن علی علیہ السلام نے، روحی وارواحنا لہ الفدا نے ان تمام تر لوگوں کے سامنے یہ میسج دے دیا کہ حسین کربلا کے میدان میں صرف اور صرف مجسم سکون ہے عالم بشریت کے لیے۔ اگر حسین میں تسکین اور سکون و اطمینان نہ ہوتا تو کوئی شخص بتائے دنیا کا کہ زیر خنجر جو مسکرائے وہ شخص ہمیں بتائے۔ یہ سکون، یہ اطمینان ہے۔ تو یہ چیزیں کہے کہ لذان گرامی امام علیہ السلام قسم فرما رہے ہیں، اور معصوم بلسان الحصر، حصر ہے یہاں پہ، اقسم باللہ العظیم، اللہ اکبر۔ لذان گرامی یہ باتیں خشک ضرور ہیں آپ کے لیے، باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں، مگر یہ ہمارے ڈیوٹیز میں سے ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ عقائد کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا، اس کے بعد ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا جو کہ اللہ نے وہاں حق رکھا ہے کسی کا۔ ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر خمس واجب ہو گیا آپ کے اوپر، علماء فقہا بیان کرتے ہیں تو حق مشترک یہاں پہ ہے۔ ایک حصہ امام وقت سے مشترک ہے، یہاں پہ 5 حصے، فرض کر لیجیے 1 روپیہ آپ کے پاس ہے، 20 پیسے پہ آپ کا خمس، جو اتفاق چلتا نہیں اس وقت، 5 روپیہ مان لیجیے، فرض کر لیجیے، جو 1 روپے کے اوپر خمس ہے، اس کا 50% امام کے لیے ہے اور 50% غریب سادات اور اپنے سبیل، ان تمام لوگوں کے لیے جو 6 کیٹیگریز بیان کی قرآن نے، ان کے لیے ہے۔ آپ پر جیسے خمس واجب ہوا، اس پیسے میں ان کا حق ہے، امام کا حق ہے، وہاں غربا کا حق ہے، مساکین کا حق ہے۔ اگر ہم اس مال کو بھی، اور وہ طلب کیا ہو رہا ہے، وہ 40واں حصہ ہے یا 5واں حصہ ہے، وہ بھی سب کچھ خرچ کرنے کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو، پھر آگے فرماتے ہیں وما سید سید فی بر ولا بحر، کوئی شکار ہی نہیں ہوتا ہے سمندر کی گہرائیوں میں یا خشکی کے اوپر، الا بترک تسبیح ذالک اليوم، الا یہ کہ اس دن اس نے وہ تسبیح نہ پڑھی ہو، تحلیل نہ کی ہو۔ وَإِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ أَسْخَاهُمْ، سب سے بہترین اور محبوب ترین شخص اللہ کی بارگاہ میں کون ہے؟ جو سخی ہو۔ وَأَسْخَى النَّاسِ مَنْ أَدَّى زَكَاةَ لَهُ، اور سب سے سخی ترین شخص وہ ہوگا، سب سے سخی ترین اور سب سے محبوب ترین خدا کی بارگاہ میں وہ شخص ہوگا کہ جو زکوٰۃ ادا کرے اور مومنین و محتاج و فقر و تنگ دستی کو سماج اور سوسائٹی سے ہٹانے کی بات کرے اور اس پر عمل کرے۔ اس لیے کہ اگر ہم محبوب خدا ہونا چاہتے ہیں، محبوب امام صادق ہونا چاہتے ہیں، محبوب امام حسن بننا چاہتے ہیں، محبوب جناب زہرا بننا چاہتے ہیں، تو جناب زہرا کا حق ادا کرنا ہوگا۔ مل جل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب عزیزان کرام، یہ باتیں تو ہم کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے جس سورہ کی ہم نے تلاوت کی شروع میں، قرآن فرماتا ہے سورہ فجر کی آیت نمبر 20، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں عزیزان گرامی، 2-3 آیتیں عرض کرنا، صرف ترجمہ میں پڑھوں گا اس کا۔
آپ غور فرمائیے کہ کیوں آخر اس کے اوپر امام نے تاکید فرمائی ہے. امام کو کسی چیز کی ضرورت ہے زانے گرامی؟ وہ کن کہتے فیکون کے منزل میں تھی، ملکوت ان کے ٹھوکروں میں ہے. ہر شے کو اللہ نے ان کی وجہ سے خلق کیا. ان کے لیے کسی چیز کا ہونا نہ ہونا، کیا انہیں ان چیزوں کی، ان حقوق کی ضرورت تھی؟ زانے گرامی میں ان تمام روایتوں کے فضائل کی روایتوں میں جانا نہیں چاہتا، بس مختصر یہ ہے کہ آپ وجہ تخلیق ارض و سما ہیں. مختصر یہ ہے آپ کی وجہ سے ہمارے وجود میں سانس ہے. لولا الحجہ لساقطت الارض باہلها، زمین پہ اگر حجت خدا حضرت امام زمان نہ ہوتے آج تو زمین اپنے حل کے ساتھ ختم ہو جاتی. اگر ہماری اس روح ہے کائنات اگر کوئی ہے وہ حضرت کی ذات ہے. اب غور فرمائیں زانے گرامی، قرآن یہ کہتا ہے یہاں پہ سورہ فجر آیت نمبر 20، کیوں یہ حالات ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں یہ فقر و تندرستی، لوگ پریشان ہیں، لوگ بھیک مانگ رہے ہیں. اللہ نے آپ کو ایسا پیدا نہیں کیا تھا. وَيُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کے ساتھ جی بھر کر کے محبت کرتے ہو. مال سے محبت ہے اس لیے وہ مال کو اللہ کی بارگاہ میں دینا نہیں چاہتے. سورہ فجر کی آیت نمبر 17، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم، اور ہرگز بلکہ تم خود یتیم کی عزت ہی نہیں کرتے ہو. 2 آیت ہو گئی، یتیم کی عزت نہیں کرتے. تیسری آیت ولا تحاضون علی طعام المسکین، آیت نمبر 18 سورہ فجر کی، اور نہ ہی مسکینوں کو کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، نہ خود کھلاتے ہو نہ کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین سورہ فجر آیت نمبر 18. اب آئیے یہاں کے اوپر وتاکلون التراث اکلا لما، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. میراث کا مال سمیٹ کر کے کھا جاتے ہو. یہ کون ہے؟ یہ تسلسل ہے کہ تمہارے اندر مال کی محبت ہے، تم یتیم کا حق ادا نہیں کرتے، تم مسکینوں کو ان کا حق نہیں دیتے. کیوں؟ اور اس کے بعد ان کے جو میراث تمہیں ملی ہے اس میراث کو سمیٹ کے تم کھا جاتے ہو. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم کھا جاتے ہو میراث کو. زن گرامی بھائی، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، یہ نص سے صریح ہے قرآن کریم کی. بیٹی کوئی صدقے کی چیز نہیں ہے، کوئی دان کی چیز نہیں ہے کہ اگر اس کی شادی ہو گئی تو پھر وہ میراث سے محروم ہو گئی. نہیں ہے زن گرامی، یہ قرآن کی آیت نص سے صریح کے خلاف ہے. بھائی ایک محل میں رہے، دوسرا بھائی مشکلوں میں رہے، امام نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ سوسائٹی سے ان چیزوں کو ختم کریں. اب فرماتے ہیں، پھر یہاں پہ اس قرآن کی آیت کو پڑھتے ہیں، کیوں یہ ہو رہا ہے؟ یتیموں کی عزت نہیں ہو رہی ہے، اور نہ ہی تم لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو، نہ اپنے وجود سے لوگوں کے یہاں فقر و تندرستی کو ختم کر رہے ہو. ان تمام کا خلاصہ یہ نکلا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم جی بھر کر کے مال کو بہت زیادہ دوست رکھتے ہو. یہ جو تمہارے اندر جو برائیاں آ گئی ہیں اس کی وجہ یہ ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم جی بھر کر کے مال کو سے محبت کر کے اسے جمع کر رہے ہو. یہ تمہارا مقصد ہے. اب یہاں کے اوپر میں ایک حکمت کی بات اس سرکار کی زبان سے سنانے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو مولا الکون ہے، مولا متقیان ہے، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آپ غور کریں زانے گرامی، کوئی شیعہ پریشان نہیں ہوگا، ایک شیعہ پریشان نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم اپنے فرائض پر عمل کر لیں. اور یہ فرض اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اہل بیت نے اپنی حدیثوں کے ذریعے سے، پیغمبر نے اپنی سنتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. زانے گرامی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، عجیب حدیث زانے گرامی، آپ غور فرمائیں. جوانوں سے بدست ادب میں ان سے گزارش کرتا ہوں اس حکمت کے باب کو آپ غور فرمائیں، شاید یہ آپ کے لیے گفٹ ہو. فرماتے ہیں حکمت کے 207 نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھیں، ینام الرجل علی الثقل ولا ینام علی الحرب، اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند تو آ جاتی ہے مگر مال کے چھین جانے پر انسان کو نیند نہیں آتی. زن گرامی آپ غور فرما رہے ہیں، یہ حکمت کے جہاں یعنی یہ حکیم قوم، حکیم ملت، حکیم انسانیت، سید الاوصیاء، مولا الکون یہ فرما رہے زن گرامی کہ انسان کے لیے ممکن ہے کہ اولاد کے مرنے پر اسے اچھی نیند تو آ جائے مگر مال کے چھن جانے پر وہ بے چین ہو جاتا ہے. اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آئی، وہ یحبون المال حبا جما، کہ تمہارا جی چاہتا ہے کہ تم خوب ڈھیر سارا مال جمع کر لو،
مگر یہ کس کے لیے اذان گرامی؟ امیر المومنین کے، اگر ہم واقعاً حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہترین اگر نمونے عمل بننا چاہتے ہیں اور ان کے شیعہ بننا چاہتے ہیں تو امام سے یہ کہیں مولا ہمیں نیند بھی اچھی آتی ہے اور ہم یتیموں کو اور مسکینوں کو انہیں بھی اچھی نیند آتی ہے۔ جو فقیر ہیں، آج ہمارے سماج سے فقر و تندرستی ہٹ گئی، چونکہ فقری کئی قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو جیو پولیٹکس ہوتی ہے اس کے ذریعے سے جو آ رہی ہے مسائل دنیا میں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ فقر و تنگدستی جو ہماری وجہ سے قوم میں، ملت میں، سوسائٹیز میں آ رہی ہے، یا ہمارے گھر میں یا ہمارے رشتہ داروں میں آ رہی ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے۔ کیوں؟ انا الینا ایابہم، ہم جہاں سے چلے تھے اس عالم ملکوت سے ہمیں وہیں پلٹ کر جانا ہے، اس لیے کہ آپ ہی تو قسم النار والجنہ ہے۔ اللہ نے آپ کو وہ صلاحیتیں عطا کی ہیں تاکہ آپ کا حساب کتاب ہو، پل صراط سے گزرنے کے لیے، ان وادیوں سے گزرنے کے لیے ولایت علی درکار ہے، اور ولایت علی انہی کے لیے ممکن ہے زان گرامی، جس کے لیے میں نے کہا کہ ربما انسان مسلسل گناہیں کرتا چلا جائے، وہ ولایت حسین ابن علی سے، ولایت علی سے وہ خارج ہو جائے، یہ امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، لہٰذا ہم پر ضروری ہے کہ ان حدیثوں کو عمل کریں، اور ایک مختصر حدیث ہے جو میں چاہتا ہوں بیان کروں کہ ہم تو آج نہیں تو کل ان کی بارگاہ میں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، لہٰذا امام فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ عرف من این وین والى این، کہاں سے آیا ہے، وہ کس لیے آیا ہے، اور اسے کہاں پلٹ کے جانا ہے، یہ امیر المومنین نے فرمایا۔ مفضل ابن عمرو کی روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، فرماتے ہیں قال علیہ الصلوۃ والسلام كنا انوارا حول العرش نسبح اللہ، ہم عرش پہ تھے، خدا کی تسبیح کر رہے تھے تو فرشتوں نے تسبیح کرنا شروع کیا۔ ثم قال علیہ الصلوۃ والسلام انا خلقنا من نور اللہ، خداوند عالم نے اپنے نور سے ہمیں خلق کیا، اس سے مراد جسمیت نہیں ہے زان گرامی، یعنی خدا نے اپنے صفات فعل میں سے اس نور کو مخلوق بنا کے اہل بیت کو خلق کیا۔ وہاں مراد وخلق شیعتنا من دون ذلک النور، اور ہمارے شیعوں کو اس نور کے علاوہ سے خلق ہے جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ والتحقت السفلى من العليا، اور جو سفلا تھا، یعنی ہم شیعہ ہیں جو فاضل طینت سے خلق کیے گئے ہیں، یہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہم اہل بیت کی بارگاہ میں جا کے متصل ہوں گے اس عظیم ترین ہستیوں سے۔ پھر فرمایا ثم قال یا مفضل اتدری لماذا سمی شیعۃ شیعۃ، جانتے ہو مفضل شیعہ کو شیعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قال مفضل لا واللہ ما ادری جوئل تو فدا کیا مولائے، میری جان قربان مولا مجھے سمجھ میں نہیں آیا شیعوں کو شیعہ کیوں کہتے ہیں، کہ شیعتنا منا ونحن من شیعتنا، شیعہ مجھ سے ہیں اور ہم شیعوں سے ہیں، یہ چھٹے امام کے حدیثان گرامی۔ پھر فرماتے ہیں نحن من شیعتنا، مفضل جیسے آپ تعجب کر رہے ہیں اس وقت کہ ہم کیا ان کے شیعوں میں سے، مولا ہمارے شیعوں ہم میں سے ہیں، مفضل نے بھی تعجب کیا، اور امام نے فرمایا اما ترى هذه الشمس آئینہ تبدو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ سورج کہاں سے نکلتا ہے، بتاؤ کہاں سے نکلتا ہے؟ قال المفضل فقلت یا سیدی من المشرق، یہ مشرق سے سورج نکلتا ہے۔ ثم قال علیہ الصلوۃ والسلام وأین تعود، یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ فرمایا فقلت الیہ للمغرب، مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے۔ فقال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، اس جملے پہ توجہ ربط مصائب کے لیے، فقال الصادق علیہ الصلوۃ والسلام هكذا شیعتنا منا بدؤوا وَإِلَيْنَا يَعُودُونَ، اسی طریقے سے ہمارے شیعہ ہیں جن کی ابتدا بھی مجھ سے ہوئی اور جن کی انتہا بھی ہم پر ہوگی، لہذا اس آیت کو فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ عزیزان گرامی، ہم اہل بیت کی جانب سے خداوند عالم نے ان کے طینت سے ہمیں خلق کیا ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جن کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے، جنہیں منہ دکھانا ہے، جس کی بارگاہ میں ہمیں کھڑے ہونا ہے، خدا کی بارگاہ میں، خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم فاضل طینتنا ہیں تو اس شخص کے لیے کیا کہنا، اس ذات کے لیے کیا کہنا جو خلقاً و خلقاً و منطقاً یشبہ برسولک، کہ جو رسول اللہ سے مشابہ تھا۔ عزیزان گرامی، آپ غور فرمائیے، اس ہستی کے لیے کیا کہنا کہ جو اخلاق میں، کردار میں، ہستیوں میں، ہر لحاظ سے وہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشابہ تھے، اس عظیم ہستی کے لیے میں بیان کرنا چاہوں آپ کی خدمت میں
دو روایت زین گرامی، جب جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تھے اور کسی چیز کا طلب کیا گیا اور ایک ایسے پھل کا امام سے درخواست کیا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو پھل اس موسم میں نہیں ہوا کرتے تھے، امام نے اعجاز امامت کے ذریعے انگور امام جناب علی اکبر کے حوالے کیا۔ اس بیٹی کی تمنا کو بذریعہ اعجاز امام نے قبول فرمایا۔ اتنا عزیز کیسے تھے زین گرامی، آپ غور فرمائیے۔ جب امام نے فرمایا کہ بیٹا اب دیکھیں یہاں کے اوپر یہ حالات ہیں، ایک روایت بھی نظر سے گزرے زین گرامی جس میں یہ بیان یہ کیا گیا کہ جب جناب علی اکبر آئے مولا حسین کی خدمت میں اور کہا کہ بابا مجھے بھی جنگ کی اجازت دیجیے، تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً انہیں جنگ کی اجازت دے دی۔ جب اس کے اوپر ارباب مقاتل نے یہ لکھا کہ کیوں امام حسین نے فوراً اجازت دے دی، تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو کہ یہ حسین کا بیٹا جسے سب سے پہلے اجازت دی جا رہی ہے، تاکہ حب پدری مانے قرار نہ پائے کہ بقیہ کو تو امام نے اجازت دی، یہ کوئی تصور نہ ہوتا، لیکن ایک تصور پیش کیا گیا زین گرامی۔ جس وقت جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں اور لانے کے بعد فرماتے ہیں کہ مولا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، بابا سے اجازت دیجئے۔ اب ایک مرتبہ جس وقت آتے ہیں اور آنے کے بعد اجازت طلب کرتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسین نے کہا کہ بیٹا میں آپ کو اجازت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ذرا جائیے، آپ کے اوپر ایک بی بی کا حق بہت زیادہ ہے، ان سے آپ ایک مرتبہ رخصت ہو لیجئے۔ جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام خیمے کے قریب آئے اور آنے کے بعد فرمایا السلام علیک یا اخاہ وعلیکم یا اہل بیتا، ھذا آخر السلام وھذا آخر الکلام ولقاء فی الجنہ۔ آ کر کے خیمے کے پاس کہتے ہیں اے میرے بھائیوں، یہ میں اکبر کا آخری سلام قبول کرو، اے بھائی مستورات اہل بیت اکبر کا سلام قبول فرمائیے، اور چونکہ یہ آخری سلام ہے اور یہ اس کے بعد اکبر کی آواز نہ سن پائیے گا، اب اکبر کی ملاقات آپ سے فردوس میں ہوگی۔ روایتیں بتاتی ہیں زین گرامی جس وقت یہ اجازت لے کر کے آنا چاہتے تھے، بیویوں نے حلقہ بنایا، کچھ بیوی آئی، ان میں سے ایک بی بی طویل رقابت بی بی تشریف لاتی ہے، جناب علی اکبر کو گلے لگا کر کے روتی ہے اور فرماتی ہے ہاں بیٹا، کیا اسی دن کے لیے تمہیں پالا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے تمہیں پالا تھا؟ عزیزان گرامی، جس وقت یہ باپ سے جناب سیدانیوں سے رخصت ہوئے، امام کے قریب گئے، امام نے جناب رسول خدا کا امامہ سر پہ پہنایا اور خود ان کے سر پہ پہنایا۔ کتنا امام اہتمام کر رہے تھے اس چاند سے چہرے کے لیے کہ اگر کوئی تلوار بھی لگے تو اس لوہے پہ لگے، اس خود پہ لگے، میرا بچہ سلامت رہے۔ اس کے بعد جناب علی مرتضیٰ کا کمر بند نکالا اور آپ کے کمر مبارک پہ باندھا تاکہ دشمن یہ حملہ نہ کر سکے، اور ایک مرتبہ کہا کہ جاؤ بیٹا جاؤ، ہاشمی جنگ دکھاؤ کہ حیدر کرار کے پوتے کیسے جنگ کرتے ہیں۔ گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم چلے تھے، کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، آپ سمجھ گئے، پلٹ کے دیکھا تو کربلا کا مظلوم کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا ہے اور کہتا یا بنیا۔ جناب اکبر گھوڑے سے اترے کہ بابا آپ نے تو اجازت مرحمت فرما دی تھی، پھر کیوں آ رہے پیچھے پیچھے؟ کہنے لگے اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے۔ اکبر نے گھوڑے کو ایڑ دی، میدان کارزار کی طرف بڑھنے لگے۔ حسین نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی، اللہم اشہد ہؤلاء القوم فقد برز غلام
اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، اے بار الہا گواہ رہنا میں اس جو قوم جفاکار کے حوالے میں اس بچے کو پیش کر رہا ہوں جو شکل و صورت میں، رفتار و گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ تر ہے۔ جب یہ فرمایا کننا اذا اشتقنا الی نبیک، جب ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو نظرنا الی وجہی، تو میں اپنے بچے کا چہرہ دیکھ لیتا تھا۔ روایتیں بتاتی ہیں زانی گرامی، ارباب مقاتل کہتے ہیں عباس کا وجود خیمے میں علی مرتضیٰ کی نمائندگی تھی، اور اکبر کا وجود خیمے میں محمد مصطفیٰ کی نمائندگی تھی۔ بیویوں کو ڈھارس تھا کہ ہم شفیع پیغمبر ہمارے لیے موجود۔ میدان کارزار میں پہنچے زانی گرامی، نجس فرمایا انا علی بن الحسین بن علی، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ میری قرابت داری تم میرے نانا سے کتنی زیادہ ہے؟ اگر اولادوں میں سب سے قریب تر ہم ہیں، کیا تم مجھ سے جنگ لڑنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ شور میں ہنگام ہوا، فوجوں نے ایک مرتبہ حملہ کرنا شروع کیا۔ روایتیں بتاتی ہے جناب علی اکبر بھوکے پیاسے 120 ملونوں کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ یہ منظر جناب لیلا دیکھ رہی تھی، کارزار کی طرف نہیں، اپنے والی و وارث کے چہرے اقدس کی طرف دیکھتی تھی۔ جب جناب علی اکبر جنگ لڑتے جاتے تھے، جب فتح نصیب ہوتی تھی، جناب امام حسین کا چہرہ دمکنے لگتا تھا، لیکن جس وقت ایک مرتبہ ناگہاں امام کے چہرے اقدس پہ افسردگی، امام کا چہرہ اترنے لگا، جناب لیلا نے بڑھ کر پوچھا اے والی و وارث کیا میرے بچے کی خیر تو ہے؟ آپ نے فرمایا اے بی بی، میرا لاڈلا، میرا چین، میرا سکون، بھوکا پیاسا جو اس سے لڑنے کے لیے آیا ہے وہ شکم سیر ہے۔ بی بی تم ماں ہو، اس کے لیے دعا کرو، شاید میرا بچہ بچ جائے۔ جناب رباب خیمے میں تشریف لائے اور آنے کے بعد اپنے سر سے ردا کو اتارا اور ہاتھوں کو بلند کیا اور یہ دعا فرمایا یا راد یوسف، یا راد یوسف علی یعقوب من بعد الفراق وجعلہ فی الدہر مسرورا، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ان کی خوشیوں کو، ان کی گودیوں کو خوشیوں سے بھرنے والے، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں میرے بچے کو مجھ سے ملا دے۔ اے اسماعیل کو، اے اسماعیل کی قربانی کو ارے قبول کرنے والے، ابراہیم سے ملانے والے، میرے لال کو مجھ سے ملا دے۔ عزیزان گرامی، میں نے بات تمام کی، دعا ختم ہوئی، اکبر خیمے میں پہنچے اور آنے کے بعد بڑے ادب سے، بڑے کمال ادب سے ایک جملہ کہا یا عبدی العطش قد قتلنی۔ بابا بہت پیار، میں مقتل کا یہ جملہ سنی حسن کرمی فرماتے ہیں یا عبدی العطش قد قتلنی فہل الی شربت من الماء سبیل۔ اکبر جس نے بابا سے زندگی میں جو بھی مانگا امام نے عطا کیا۔ آج اکبر یہ نہیں کہہ رہے یہاں پہ آ کر کے کہ بابا مجھے پانی پلائیے، کہہ رہے شربت من الماء، کیا چند قطرے پانی اپنے لال کو۔ یہ کہہ کر باپ نے کہا کہ باپ بیٹا جاؤ، ساقی کوثر تمہیں سیراب فرمائیں گے۔ جناب علی اکبر میدان کارزار میں پلٹے، جنگ کی اور ایک مرتبہ ہجوم ہوا۔ ایک شقی نے جناب علی اکبر کے سینے اتھر پہ ایک برچھی ماری، یعنی کہ اب تک یہ مسئلہ تھا کہ جب کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا آواز دیتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ادرکنا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ واحد شہید ہے جو گھوڑے سے گرتے ہوئے اپنی باپ کی مظلومیت کو، اپنے باپ کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے کہتا ہے وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ، اے بابا رسول خدا یہاں ہے، ارے یہ پانی لے کر ہے، آپ جلدی بند کیجئے، آپ
مسائل تمام ہی عزیزان گرامی روایتیں بتاتی ہیں امام جب جلاش علی اکبر کو دیکھا اور ایک مقتل کا ایک جملہ سنے گے زن فرماتے اربان مقاتل فقتلوه بسیوفہم اربان اربا علی اکبر کے جنازے پہ اشقیاء نے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر حسین نے دور سے اپنے بچے کے جنازے کو دیکھا گھوڑے سے زمین پہ آئے حسین چلتے ہوئے اپنے بیٹے کے جنازے پہ حسین گھٹنیوں کے بل اپنے لال کے جنازے پر پہنچے جلدی سے سر علی اکبر کو اپنے زانوں پہ رکھا ابا سے مٹی صاف کی باتیں حل کی جان بچی ہے رمق حیات اب ایک مرتبہ علی اکبر نے امام حسین کو محسوس ارے ہاتھ کلیجے پر تھا اب جو ہاتھ کو ہٹایا جناب علی اکبر دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ میرا بوڑھا باپ اس حال میں مجھے دیکھ روایتیں بتاتی جب ہاتھ ہٹایا گیا برچھی کی یعنی سینے میں پیوست تھی اب علی کا لال کیا کرے اب پریشان ہے اب ذرا غور فرمائیے کبھی دائیں علی کبھی حسین دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کوئی نظر نہیں آتا ایک مرتبہ علی کے شیر نے نجف کا رخ کیا اور ایک ہاتھ سے قلب علی اکبر پہ ہاتھ رکھا دوسرے ہاتھ کو زمین کربلا پہ اور آواز دی اے نجف کے علی یا علی یا بتا اے بابا میری مدد کو آئی اب جو برچی کا پھل علی اکبر کے سینے سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامری الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائہ في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.